السلام علیکم. گپ شپ ڈیرا کی آج کی ایپیسوڈ میں خوش آمدید. آج کی ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ہمارے پیارے ڈاکٹر علی موجود ہے. ڈاکٹر صاحب کل پھر ہرا دیا. میں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہارے ہیں یار. سیدھی بات ہے, پتہ تو تھا ہی کہ ہونا ہے کچھ, ٹھیک ہے, لیکن اتنے برے طریقے سے کوئی فائٹ وغیرہ کرتے انہوں نے تو بالکل ہی. ہاں یہ ہے کہ تھوڑا افسوس ہوا کہ نہ تو اسکور کوئی اتنا, اور بعد میں پھر نہ کوئی ٹاپ آرڈر چلا, نہ کوئی ایکسپیرینس بیٹسمین چلے. اینڈ پہ آ کے شہین صاحب نے تھوڑی اسکور کی ہے تو جو ہے ہمارا ٹوٹل اسٹیبل ہوا ہے. دراصل ہم لوگ ان کو یہ کھیل کے میدان میں نہیں مارتے ہوتے, ہم لوگوں نے وہاں پر ان کو مارا ہوا ہے جس کی تو ٹھیک ہے ٹیسیں اب تک وہ کل برداشت دیکھے نا, ان کی برداشت سے باہر ہوا تھا, برداشت سے باہر. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس میں بھی ان کو موقع نہیں تھا دینا چاہیے. وہ ویسے بھی جو ہے وہ اپنے فیور میں چیزیں بنا لیتے ہوتے ہیں. بس پتہ کیا بات کیا ہے, وہ انٹرنیشنل طور پہ اتنا کو ان کو خفت اٹھانی پڑی ہے پچھلے یہ جو, بالکل ایسے, ٹھیک ہے, اس کو اب کور اپ کرنے کے لیے اپنی عوام کو ایک لحاظ کا وہ کہتے ہیں نا کول ڈاؤن کرنے کے لیے وہ اس طرح کی گیمکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, حرکتیں کر رہے ہیں. اب تو ہم بھی کہتے ہیں کاش بائیکاٹ کر ہی دیتے میچ کا. ہاں ویسے, لیکن یہ جو اب انہوں نے میچ کے بعد جو حرکتیں کی ہیں اور باقاعدہ جناب کیا نام ہے ان کا, میں تو پہلے کہتا ہوں کہ تھوڑا ہم اپنے میچ سے پہلے کی جو ہمارے ٹیم والوں نے جو حرکتیں کی ہیں اس کو بھی تھوڑا ڈسکس کریں. ہاں جی بتائیں. جس طرح سے چلیں سائم ایوب کا پہلی بال پہ وہ آؤٹ ہو گیا, اور پتہ نہیں پچھلے 5-6 میچوں میں کتنی دفعہ وہ ڈک پہ آؤٹ ہوا ہے. چلے اس کا تو تھوڑا سمجھ آتا ہے کہ اس نے ویسے شارٹ کھیلنے کی کوشش کی, لیکن وہ جو محمد عارف ہے وہ تو مطلب کہ ہر میچ میں آ کے اس کا یہی ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا ٹلے مار لوں 2-3 اور آؤٹ ہو جائیں, اور اس دفعہ پھر اس کا کوئی ٹلا چلا ہی نہیں. پہلے شروع کے اندر میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ لاسٹ ویڈیو کے اندر کہ اگر شروع میں یہ لوگ تھوڑا سا اسٹیبل کھیل گئے, اپنی وکٹ نہ لوز کر کی, تو یہ پریشر میں نہیں آئیں گے اور یہ اینڈ تک جو ہے نا بہتر پرفارم کر لیں گے. پریشر ہینڈلنگ جو ہے نا, میں نے پریشر ہینڈلنگ اور اس کے بعد اتنی پور چوائس آف شاٹس, ٹھیک ہے, مطلب کہ آپ کو نظر آ رہا ہے صاحب زیادہ فرحان اچھا کھیل رہا تھا, لیکن اس کا بھی یہی تھا کہ وہ ایک شاٹ مارتا تھا پھر اسٹرائک روٹیٹ نہیں تھا کرتا. فخر زمان صاحب نے بھی وہی حرکتیں کی ہیں. ایک اس سے تھا کہ وہ تھوڑا ایک میچور پلیئر ہے, ایک تھوڑا سینئر پلیئر ہے, تو وہ تھوڑا سا دیکھ بھال کے کھیلے گا. اگر اوور آل دیکھا جائے تو انڈیا نے تقریباً تمام ہر چیز میں انہوں نے بالنگ سے لے کے فیلڈنگ سے لے کے, اس کے علاوہ وہ جب ان کے بیٹسمین آئے انہوں نے ذرا سا بھی پریشر نہیں لیا, اور ان کے حالانکہ بالکل نیو پلیئرز سے پریشر کیا لینا تھا. اسکور بورڈ پہ اسکور کیا تھا, اسکور تو تھا کچھ نہیں, اسکور نہ ہو لیکن پھر بھی جو ہمارے جس طرح کے ہیں ان کی شکلیں دیکھنے والی ہوتی ہیں, اتنا وہ پریشر لے کے میچ جب سٹارٹ ہوتا ہے. ان کے بھی نیو پلیئرز تھے, میں وہی دیکھ رہا تھا کہ کتنا ڈفرینس ہے یار. وہ ان کا ڈومیسٹک آپ کو پتہ ہے ان کا کتنا زبردست ان کا نظام ہے, ٹھیک ہے, بدماش BCCI, ٹھیک ہے, وہ سب سے یعنی کہ تگڑا پیسوں کے لحاظ سے. وہ تو یعنی کہ اپنے نوجوانوں کو ٹیم انڈیا تک لانے سے پہلے اتنی کو ان کو گرومنگ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے ادھر تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ٹیم میں آ کے کب تک آئیں گے, اور آ بھی گئے تو کتنی دیر تک رہیں گے. جو حال ہم نے اپنے پرانے بابر اعظم کا, رضوان کا کیا, بابر اعظم جی اب تو انڈیا والے بھی کہہ رہے تھے کہ یار مزہ نہیں آ رہا. جو بھی تھا ایک وہ بہرحال چلیں جو بھی ہوا, ایک تو ہار جیت کا, لیکن جو چولیں انہوں نے اینڈ پہ ماری ہیں نا یہ انڈیا نے, جو حرکت گراؤنڈ میں ہمارے پلیئرز نے چولیں ماری, اور پوسٹ میچ جو انڈیا والوں نے چولیں ماری, وہ دیکھو جی سیاست کو آپ کھیل سے الگ رہنے دیں. آپ کھیل کے اندر سیاست کو گھسا رہے ہیں. نقوی صاحب کا بھی بیان آ گیا, میچ ریفری کے کردار پہ بھی سوال اٹھ گیا, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو کپتان صاحب نے ان کے وہ جو حرکت کی ہے جناب پوری, وہ ایک بھاشن دیا ہے, اس کے بعد ہینڈ شیک سے بالکل وہ ایک اسپورٹسمین اسپرٹ یعنی کہ کیا یار اپنے یہ شاہد افریدی نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ وہ لوگ جو بھی کر لیں ان کا دل ہمارے جتنا بڑا نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ٹھیک کہا. اچھا یہ پتہ ہے کیا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ اوور آل دیکھیں نا تو ہم لوگ تو جب سے لیٹ سے کہ ہم پاکستان کے عوام کی بات کرتے ہیں, ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ انڈیا کو ہم ساتھ میں لائیں, یعنی کہ بارڈر جو ہے وہ ختم کریں. وہ ابھی تک ان کے مائنڈ میں وہ چیز گھر کر گئی ہوئی ہے, وہ یہی ہے نا وہ جو RSS اور اس کی آئیڈیالوجی گریٹر انڈیا, ٹھیک ہے.
اصل میں یہ نا کہ انڈین پالیٹکس کے اندر بھی جو ہے نا وہ سنسنی بہت پھیلائی جاتی ہے, جو ریئل ایشوز ہیں ان کو چھوڑ کے ان کو بھی اب ان کی گورنمنٹ نے, بات یہ ہے کہ عوام بہت زیادہ ان کی, ٹھیک ہے, ان کو انہوں نے لگایا ہوا ہے فلموں ڈراموں پہ, اور یہ سنسنی نہیں اب اس کے اوپر ریلیجن کے اوپر بھی لگا دیے نا, یہی کیا نام ہے اکھنڈ بھارت, اور اس کے علاوہ جو ہر مسجد کے نیچے ان کو لگتا ہے کہ ادھر ہی ان کا جو ہے وہ ٹیمپل جو ہے, اس کو بھی انہوں نے جو ہے نا عوام کو اس پہ لگایا ہوا ہے. جو ریل ایشوز ہیں ادھر کی پاورٹی کے, اور کافی ادھر بھی ایشوز ہیں یار, اچھے خاصے ایشوز ہیں. بے شک وہ اکانومی میں جو آپ سلمز انڈیا کے اندر دیکھتے ہیں وہ پاکستان میں نہیں پائے جاتے بھائی. پاکستان کے اندر وہ ایسا سلم, پاکستان کے اندر غریب سا غریب جو بندہ بھی ہے نا وہ رات کی روٹی کھانا کھا کے سوتا ہے. کہتے ہیں کہ ٹاپ 5% جو ان سے ٹاپ 5% لوگوں کا نکال دیا جائے جن کی انکم ہے, اس کے علاوہ جو باقی 95% ہے ان کی انکم افریقن کنٹریز سے جتنی ہے جن میں پاورٹی شدید ہے. یہ تو امبانی اور ریلائنس کا ہو گیا, اور 2-4 گروپس ہیں, اڈانی شڈانی, یہ باقی یہ کہ حرکت انہوں نے بری کی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ اینڈ پہ پاکستان آگے جائے گا. میری دعا بھی ہے کہ پاکستان آگے جائے, آمین, اور ایشیا کپ کے فائنل میں انڈیا کے ساتھ دوبارہ ٹکرا ہو اور اس چیز کا بدلہ. بات یہ ہے کہ یہ تو پھر اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا کہ یہ ذرا اپنے جوان جو ہیں تھوڑا سیدھا ہمت دکھائیں. ویسے یہ پاکستان کی ہسٹری بھی ہے کہ جتنے آپ ورلڈ کپ دیکھ لیں شروع میں یہ نہیں جیتتے ہوتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے کہ وہ باؤنس بیک ہی ہوتا ہے ہمیشہ, ایک دم سے اٹھتے ہیں. چیمپئنز ٹرافی میں بھی ایسی ہوتا ہے, پہلا میچ ان سے بہت برے طریقے سے آ رہے تھے, گرینڈ فائنل میں ان کو پھر ہم نے جگڑ دیا تھا. لیکن اوور آل لیکن شاید یہ بھی ہے کہ اب محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ, یا کچھ نیوز چینل بھی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اگر تو یہ مسئلہ حل نہ کیا ICC نے تو شاید پاکستان بیک آؤٹ کر جائے ایشیا کپ سے. دیکھیں جی جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں, بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی بھی بہت لتاڑا گیا ان کو, ٹھیک ہے, جو ان کا کردار تھا, ٹھیک ہے, جو پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ختم کروائی, جنگ ختم کروائی, اس میں بھی ان کو خفت اٹھانا پڑی ایک لحاظ کا, ٹھیک ہے. پھر وہ جو 6-0 کی فگر ہے وہ دراصل نا وہ ان کے سروں پر نا تلوار بن کے لٹکی ہوئی ہے, اور ان کو روز خواب میں نا مودی صاحب کو بھی ڈراتی ہے 6-0. مانتے یہ لوگ ہیں نہیں, ٹھیک ہے, مانتے نہیں ہیں, لیکن دنیا جانتی ہے یار, دنیا جانتی ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ دنیا کو نہ خبر ہو؟ ہر ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی ویریفائی انہوں نے کر دیا آلموسٹ. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی کئی تقاریر میں وہ جو ذرا بول دیا ہوا ہے, کچھ چند دن پہلے میں بولا تھا 6-0, ٹھیک ہے, تو وہ پھر ظاہری بات ہے پھر ان کو کہتے ہیں نا خفت ہوتی ہے, عوام ذرا وہ کرتی ہے اس کے اگینسٹ تھوڑا غصہ دکھاتی ہے, تو اس غصے کو پھر کاؤنٹر کرنے کے لیے سیاست. اچھا ان کا جو بورڈ بھی ہے نا وہ بھی سیاسی بورڈ ہے, ٹھیک ہے, وہی دیکھ لینا کہ جو BCCI کا چیئرمین ہے, ہاں جی, اور BCCI کا ایکس چیئرمین تھا, اور اب جو ICC کا ہے وہ یہ ان کا جو بہت منسٹر ہے اس کا بیٹا, کیا نام ہے اس کا, یہ جو بھی ہے شاہ جو بھی ہیں یہ سیاست, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل کرکٹ کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور جو ICC ہے وہ ان کے ہاتھ کا کھلونا بنا ہوا ہے. اگر دیکھا ابھی بھی وہاں پر پبلک سینٹیمنٹ تو بہت زیادہ, اور ان کی میڈیا نے بھی یہ کیا تھا کہ بائیکاٹ کریں یا میچ نہیں کھیلنا چاہیے, لیکن وہ بھی پیسے کے پجاری ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان انڈیا سے ہی ان کا بھی چلنا ہے, ٹھیک ہے, سارا کچھ. اور بائیکاٹ والا بیانیہ بھی فل چلاتے رہے ہیں, لیکن یہ بھی انہوں نے اپنی گورنمنٹ سے نہیں کہا, کیونکہ گورنمنٹ ان کے وہ گورنمنٹ والے لوگ ہی BCCI میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اب اگلے میچز, نیکسٹ میچ پاکستان کا UAE کے ساتھ 17 کو ہے, اچھا, اور انڈیا کا جو ہے وہ 19 کو ہے عمان کے ساتھ. لیکن میرے حال میں ٹاپ 2 پہ پاکستان انڈیا ہی ہیں, تو وہی آگے جائیں گے, اور پھر سیمی فائنلز میں چانسز ہیں کوئی؟ یہ بندے کے پتروں کی طرح کھیلے تو چانسز کیوں نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ذرا ان کو نا کوئی ڈنڈا شنڈا ذرا نہیں. ویسے شروع میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جب ان کو ایک میچ ہارتے ہیں نا, ان کو اچھی ستھری گالیاں پڑتی ہیں, ٹھیک ہے, سارے اوپر سے لے کے نیچے تک, ایکس کرکٹر سے لے کے عوام تک, جب ان کو اچھی طرح لتاڑتی ہے تو پھر جو ہے یہ تھوڑا سیدھے ہوتے ہیں, پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہاں یار یہ غلطیاں جو کی ہیں ان کو کیسے سیدھا کرنا ہے, تو پھر جو ہے نا یہ کر جاتے ہوتے ہیں. چلیں جی, کل تو کیا اسے کہتے ہیں تھوڑا افسوس تو ہوا, لیکن ان کی حرکتیں افسوس کے علاوہ ایک دو جو بمراہ کا ریکارڈ تھا پاکستان کے خلاف 400 گیندوں پہ تک اس نے پاکستان کو جتنی بھی بالنگ کی ہے ODI وغیرہ کے اندر T20 کے اندر, تب تک اس کو کوئی چھکا نہیں تھا پڑا, تو صاحب زیادہ فرحان نے یہ جو ہے نا اس کا نشہ توڑ دیا, 2 بڑے اس قسم کے چھکے ہمارے. بے شک پاکستان میچ ہارا, لیکن
یہ اچھا تھا. ہاں کہیں کوئی تھوڑی پازیٹیو سی ایک وائب آئی ہے. چلیں بہرحال لیکن یہ ہے کہ جتنا ان کا رونا دھونا تھا نا وہ صاف یہ بتاتا ہے کہ تکلیف ان کو کافی ہوئی ہے اور وہ جو درد ہے وہ ابھی تک نہیں جا رہا. جو 6-0 کی فگر ہے, شاید یہ فگر 6-0 سے بھی اوپر کی ہے, تو وہ جو فگر ہے نا وہ ان کو بس وہ کہتے ہیں نا آتما اس کی جو ہے نا ستاتا رہے گا. رافیل کی آتمائیں جو ہیں وہ ستاتی رہیں گی. چلیں جی نیکسٹ دیکھتے ہیں پاکستان کیا کرتا ہے. اور اگر ایٹ دی اینڈ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ رفائل از اے ویری گڈ, کیا اس کی لائن تھی, رفائل از اے ویری پورٹنٹ ایئر کرافٹ ایف امپلائڈ ویل. ہاں جی وہ تو ظاہری بات ہے. آپ ایک بچے کے ہاتھ میں جناب کچھ وہ پکڑا دیں گے کوئی بڑا ہی کوئی ٹیکنیکل قسم کا گیجٹ, اس کا رزلٹ تو پھر وہی آئے گا نا کہ یا تو اسکرین ٹوٹے گی یا اس کا کوئی اس کا پارٹ خراب. بلنڈر کیا ویسے ہے نا. وہ بیسیکلی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہم سے اتنی ان کو جناب سیدھی وہ کہتے ہیں نا کھڑی چپیڑے پڑیں گی. ہم نے تو سیدھی ان کو چپیڑے مار دیں 6-7, اور وہ بھی ایسی کہ وہ جو بڑی مہنگی چپیڑیں تھیں. ٹھیک ہے, وہ ان کا وہ جو ایک دفعہ نا وہ کیا پنجابی جی کہتے ہیں پاؤں تو ہل گئے وہ حساب ہوا ہے. چلے جی کل کی جیت انڈیا کی اور ہماری ہار کے بعد ان کی جو حرکات و سکنات تھی, ہم نے سوچا کہ ایک ویڈیو اس پہ بننی چاہیے. افسوسناک انہوں نے حرکتیں کی ہیں, وہ ہمیشہ سے ہی چولے مارتے ہیں جو کوئی نئی چیز. ویسے کرکٹ میں نہیں تھے پہلے مارتے ہوتے نا, پہلے بھی ہمارا 2019 کے اندر مسئلہ رہا جی جب وراٹ کوہلی اور روہت شرما تھے, تو پھر بھی جو بھی مسائل تھے جو تو چلتے ہی آ رہے ہیں آف دا گراؤنڈ. ٹھیک ہے وہ تو چلتے ہی آ رہے تھے, لیکن وہ کرکٹ میں یہ پہلی دفعہ انہوں نے کیا اس طرح, پہلے کبھی بھی کرکٹ کے اندر. چلیں دیکھتے ہیں کہ آئی سی سی کوئی ایکشن لیتی ہے کہ نہیں لیتی. اگر نہیں لیتی تو ہمیں اس کے خلاف obviously اسٹینڈ لینا چاہیے, کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں جب 2 پلیئرز عثمان خواجہ اور ہاشم آملہ نے جب یہ پیلسٹائن کے اوپر کوئی تھوڑی بہت آواز کیا اٹھائی, عثمان خواجہ نے اسٹیکر ایک لگایا ہوا تھا, تو اس کے خلاف آئی سی سی نے ایکشن لیا کہ جی یہ پولیٹیکل جو ہے نا یہ بات ہو رہی ہے یا پولیٹیکل چیز جو ہے وہ میچ کے دوران ہونے جو نہیں ہونی چاہیے, تو اس پہ ان کو فائن وغیرہ بھی ہوا. تو وہ تو اتنی سی بات تھی, اور یہ تو پورا ہی انہوں نے جو ہے وہ اپنا کر دیے. چلیں جی دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ ہوتا نہیں ہوتا تو ہمیں یعنی کہ پاکستانی قوم کو اور پاکستانی ٹیم کو اور مینجمنٹ کو خاص طور پر اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. بے شک اگر بائیک آؤٹ بھی کرنا پڑ جاتا ہے ایکسٹریم سچویشن میں تو کر دینا چاہیے میرے حساب کے مطابق. ایک احتجاج ریکارڈ ہونا چاہیے کہ کھیل کو کھیل ہی رہنے دیں, پالیٹکس میں نہ انوالو کریں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ.